اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اسلامک دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ نظر بد کے بارے میں ہے۔ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں نظر بد کی علامات، اس کے اسباب اور نظر بد کے علاج کے حوالے سے بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلامک دنیا کے معزز دوستو، قدیم روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسانی آنکھ کو جسم کا سب سے طاقتور اور اثر انداز ہونے والا حصہ مانا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں ہمیں آنکھوں پر لکھی گئی شاعری کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ملتا ہے۔ کہیں آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر تو کہیں کسی کی مست اور قاتل نگاہوں کے افسانے۔ اسی طرح جب ہم فن مصوری اور تصاویر کو لیتے ہیں تو یہاں بھی انسانی آنکھ مرکزی مقام رکھتی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں ایسے حفاظتی نظام بنائے گئے ہیں جن کا انحصار انسانی آنکھ پر ہے۔ اسی طرح تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں انسانی آنکھ کے دوسرے افراد پر پڑنے والے اثرات کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ دنیا میں جس آنکھ کو سب سے زیادہ شہرت ملی اس کا تعلق مصر سے ہے، اور اس آنکھ کو دنیا بھر میں آئی آف آرٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصری روایات کے مطابق آرٹس کی آنکھ انسانی قوت اور ترقی کی علامت ہے، اور انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی آنکھ میں یہ اثر ہو۔ یہودیت سے عیسائیت اور اسلام تک، پھر ہندو مذہب سے افریقی قبائل تک، قدیم تہذیبوں سے جدید دنیا تک، ہمیں ہر جگہ انسانی آنکھ کے اثرات کی ان گنت داستانیں ملتی ہیں۔ انسانی آنکھ طاقتور ترین قوت کا مرکز ہے۔ قوت دو طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے، تعمیری اور تخریبی۔ دونوں کاموں میں قوت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال ایٹم بم ہے، جس سے ہم بجلی پیدا کر کے اندھیروں کو روشنی میں بکھیر سکتے ہیں، اور دوسری طرف اسی ایٹم بم سے بم بنا کر نسل انسانی کو مٹا سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں میں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاعوں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے، اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بدقسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نظر بد کی اصل وجہ حسد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نظر بد کو عین الحسد بھی کہا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی منفی قوت ہے کہ دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ نظر بد ایسی منفی شعاعیں خارج کرتی ہے کہ جس سے متاثر ہونے والے انسان کے ارد گرد ہر وقت ایک منفی قوت کا دائرہ بن جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے متعلق مختلف سوچ رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی آنکھ دوسروں کو جسمانی اور روحانی طور پر نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے ایک خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلتا ہوا کاروبار ایک دم خسارے میں چلا جاتا ہے، اور آخر میں اسے بند کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی مختصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لاتعداد ایسے افراد بھی ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ طبعی طور پر وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اولاد سے محرومی کی ایک بڑی وجہ ایسے جوڑے کا نظر بد کا شکار ہونا بھی ہے۔ اسی طرح ایسے افراد جن کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہوتی
اور رشتوں کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ اس لڑکی یا لڑکے پر نظر بد کا اثر بھی ہے۔ اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب صحیح بخاری میں ہمیں نظر بد سے متعلق بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ہم یہاں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہمیں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشان تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ یہ بد نظر کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ مصر کے شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ سورہ القمر کی آیت نمبر 51 بد نظر سے متعلق ہے۔ بد نظر کا شکار انسان منفی شعاؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کی زندگی کی تاریکی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آغاز چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہوتا ہے، جس میں سر درد، ہاضمہ کی خرابی اور کئی چھوٹے چھوٹے مسائل سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں سختی شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہر کام میں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے، جس سے انسان خود کو بدقسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ملازمت کا ختم ہو جانا، کاروبار کا بند ہو جانا اور حادثات نظر بد کی شدت کی علامات ہیں۔ ہر مذہب اور معاشرے میں نظر بد سے بچاؤ کے لیے بہت سارے اعمال اور دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام میں بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے مختلف دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔ معوذتین کا پڑھنا۔ سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ اسلامک دنیا کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔